بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوقار اسلامی ریاست کی سرحدوں کو کفار کی الغار سے محفوظ رکھنے اور باطل قوتوں کا کلا کما کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنا اور دشمن کی جارحیت کو روکنے کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دینا جہاد کہلاتا ہے۔ ذوقار جب اسلام مخالف قوتیں اسلام کو دبانے اور اسلامی حدود کو مٹانے کے لیے اپنے مادی وسائل میدان کارزار میں جھونک دیں تو پھر تمام امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب اور اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر دشمن سے ٹکرا جائیں، اور ایسی صورت میں جہاد ایمان کی علامت قرار پاتا ہے۔ ذوقار جب تک امت میں جہاد باقی تھا تو کفار کوسوں دور ہوتے تو ان پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ طاری ہو جاتا۔ ذوقار جب تک امت میں جہاد باقی تھا تو 313 نے ہزار کے لشکر کو ہاتھ چٹوا دی۔ ذوقار وہ بھی وقت تھا کہ حضرت عمر فاروق نے کفار مکہ کو یہ کہا کہ ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے۔ ذوقار جب تک امت میں جہاد باقی تھا تو روم اور فارس ہمارے پاؤں کی نوک پر ہوا کرتے تھے۔ ذوقار جب تک امت میں جہاد باقی تھا تو مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر کفار کی عورتوں کے حمل گر جایا کرتے تھے۔ ذوقار جب تک امت میں جہاد باقی تھا تو یہود و نصارہ کے سر مسلمانوں کے سامنے خمیدہ ہوا کرتے تھے۔ ذوقار وہ بھی وقت تھا کہ ایک عورت کی پکار پر محمد بن قاسم نے کفار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ذوقار یہ وہ وقت تھا جب شمشیر و سنا اول ہوا کرتی تھی، لیکن افسوس صد افسوس آج طاؤس و رباب اول ہیں۔ ذوقار کبھی ہم میں اتنی غیرت ہوا کرتی تھی کہ ہم ایک عورت کی پکار پر کفار سے لڑ جایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے سامنے کشمیر، شام اور فلسطین میں مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہیں۔ ذوقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مثل ہے، ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو اسے سارا جسم محسوس کرتا ہے، لیکن افسوس ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے منہ موڑ لیا اور ہم وطنیت پرستی میں اس قدر آگے نکل گئے کہ آج ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، اور وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ذوقار آج ہم اپنے اسلاف کے قصے سننے سنانے تک محدود رہ گئے ہیں، لیکن آج ہم خالد و ایوبی، غزنوی و زنگی کی داستانوں کے راگ تو الاپتے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان باکنار، اور اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ لیکن ذوقار وہ وقت دور نہیں، وہ وقت ضرور آئے گا جس کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے اے فقر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زر و سیم، اور نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔